بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کا ایک مقصد بیان کیا. تمہیں یہاں رہنا ہے ایک مقررہ وقت کے لیے. جب وقت آئے گا ہر شخص کو جانا ہے، لیکن جتنے دن رہنا ہے اس وقت میں اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے. تم میرے محبوب ہو، میری عزت کے لائق ہو یا میرے عذاب کے حقدار ہو. کس طرف تم جانے والے ہو یہ تمہیں ثابت کرنا ہے، زبان سے نہیں اپنے اعمال سے. تمہارے عمل میری محبت کو دعوت دیتے ہیں یا میرے غضب کو بلاتے ہیں. تم بتاؤ گے، تم کر کے دکھاؤ گے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت اور زندگی کا صرف ایک مقصد، اللہ دیکھے گا کیا کر کے آ رہے ہو، کس کا عمل بہتر ہے اور کس کا عمل بدتر ہے. اللہ کی نعمتیں ہر ایک کو اچھی لگتی ہیں، اللہ کی طرف سے ملنے والی آسائش ہر ایک کو اچھی لگتی ہے، پرسکون زندگی ہر ایک کو محبوب ہے. کسی بڑے کا محبوب کہلانا ہر ایک کو اچھا لگتا ہے، لیکن محبت کا حق ادا بھی کرتے ہو یا نہیں یہ ثابت تمہیں کرنا ہے. اگر تم نے تھوڑا بھی ثابت کر دیا میں تمہیں اپنی طرف کھینچ لوں گا. بندہ ایک عمل کرتا ہے اللہ کے قریب آنے کا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کھینچ لیتا ہے. بندہ ایک قدم آگے بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف اس سے تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. بندہ دوڑ کر کے آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے، اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیتا ہے. بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ فرشتوں میں اس کا ذکر کرتا ہے. یعنی اللہ صرف ہمیں ایک موقع دیتا ہے، تم تھوڑا سا یہ کر کے دکھاؤ میں نوازنے کے لیے تیار ہوں. آپ اپنے گھر کے ماحول میں، اپنے آس پاس کے لوگوں میں یہ چیز بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. ایک آدمی جو آپ کا بالکل غیر ہے، اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی نظر میں خود کو ثابت کرنے کے لیے زندگی بھر کھپانی پڑتی ہے اور پوری زندگی بہترین کردار، بہترین کیریکٹر آپ سامنے پیش کرو، اور جب آخر میں ایک غلطی ہو گئی تو وہ کہے گا تم کسی کام کے نہیں ہو. اسی زندگی کو آپ اپنے والدین کے سامنے پیش کرو. 2 کام آپ نے اچھے کیے ہیں، ایک کام غلط ہوا ہے تو ابا کہتا ہے غلطی ہو گئی ہے کوئی بات نہیں سمجھ جاؤ. 10 سال میں آپ سے 10 کام غلط ہوئے ہیں تو ابا کہے گا 10 کے علاوہ اتنے تو میرے بیٹے نے اچھے کیے ہیں. باپ کی نظر ان اچھائیوں پر ہوگی جو آپ کر کے آئے ہیں، اور جو آپ سے غلطیاں ہو گئی ہیں وہ ان کو ذہن میں رکھے گا بھی نہیں کہ یہ تو ہو گئی. اللہ تعالیٰ کا تعلق، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ جو رابطہ ہے وہ اپنے ماں اور باپ سے کہیں زیادہ ہے. بندہ ساری زندگی کوشش کر رہا ہے نیک عمل کی، اتفاق سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ کہے گا ہو گئی ہے کوئی بات نہیں. تھوڑی سی توبہ کر لی، فرشتوں کو بھی کہہ دے گا کہ مٹا دو. اور بعض روایتوں کے مطابق فرشتوں کے پاس میں محفوظ بھی نہیں رہے گا، ان کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ عمل بھی ہوا تھا. یہ اللہ کی محبت ہے، یہ اللہ کا تعلق ہے. لیکن اللہ نے اس محبت اور اس تعلق کو ہمیں دیا تو اس کے لیے کہا تھوڑا سا اپنے آپ کو ثابت کرو، اپنے اعمال سے دکھاؤ کہ تم میرے ہو. اپنے اعمال سے آخرت کی تیاری کرو. دنیا بھی تمہیں ملے گی، آخرت مقصد ہو. دنیا تمہارے ساتھ آئے گی اور دنیا کو مقصد بنا لو گے، آخرت سے محروم ہو جاؤ گے. یہ باتیں جب ہم سنتے ہیں کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد آخرت ہے،
ہماری زندگی کا اصل مقصد اللہ کو خوش کرنا ہے، ہماری زندگی کا اصل مقصد آخرت کی تیاری ہے، وہاں کا حساب کتاب ہمیں دینا ہے، جنت و جہنم سے بچنا ہے۔ جب یہ بات ذہن میں آتی ہے تو کچھ ہمارے آس پاس کے ماحول کی وجہ سے، کچھ ہماری دین سے وابستگی کے کم ہونے کی وجہ سے، کچھ اس طرح کی باتوں کے سنتے رہنے کی وجہ سے ایک عجیب سا تصور ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے کہ دنیا دار یہ ہوتے ہیں اور دین دار یہ ہوتے ہیں۔ دنیا دار کا مطلب جو پیسہ کماتا ہے، جو ایسا لباس پہنتا ہے، جو ایسا رہن سہن اختیار کرتا ہے۔ دیندار کا مقصد جس کے سر پر ٹوپی ہو، جس کے چہرے پر داڑھی ہو، ہر وقت اللہ اللہ کر کے مسجد میں بیٹھا رہے، بہت اچھا تصور ہے۔ لیکن اس خیال کے نتیجے میں ہم نے دو الگ الگ کیٹیگری بنا دی مسلمانوں میں، یہ دیندار ہے اور یہ دنیا دار ہے۔ اس راستے پر چلو گے دیندار کہلاؤ گے، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، اس راستے پر چلو گے دنیا دار کہلاؤ گے، اللہ سے دور ہو جاؤ گے۔ نتیجہ یہ کہ ہمارے دلوں کے اندر مایوسی، نتیجہ یہ بھئی ہمارا ایمان کمزور ہے، نتیجہ یہ بھئی ہم صحابہ کے جیسے کہاں ہیں، ہم اتنے مضبوط ایمان والے کہاں ہیں، ہمیں اپنے بچوں کو بھی پالنا ہے، دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کے چلنا ہے، تو ہمارے پاس دیندار بننے کا موقع نہیں ہے۔ یہ غلط تصور اس لیے آیا کہ ہم نے دین کی ایک ڈیفینیشن خود سے بنائی، دنیا کی ایک ڈیفینیشن خود سے بنائی، اور پھر اسی کو مقصد بنا کر کے ہم اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ اگر یہ مقصد ہو بھی جائے تو برا نہیں۔ کیوں برا نہیں ہے؟ ہمارا اصل مقصد واقعتاً آخرت ہے، ہمارا اصل مقصد دائمی زندگی ہے، وہ زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں دو بندوں کو لایا جائے گا، ایک وہ کافر جو ساری زندگی خوش عیش زندگی گزار کر کے آیا ہوگا، کبھی کوئی دکھ کوئی تکلیف دنیا میں نہیں دیکھی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو لے جاؤ جہنم میں ایک غوطہ لگوا کر لاؤ، پوری زندگی کی عیش و عشرت کے بعد آ رہا ہے، ایک غوطہ لگوا کر کے لاؤ۔ فرشتے اس کو لے جائیں گے، غوطہ لگوائیں گے، لا کے حاضر کریں گے، سوال ہوگا کیسے رہے؟ جواب دے گا کہ کبھی کوئی راحت، کبھی کوئی آرام، کبھی کوئی سکون ملا ہی نہیں، ایک ہلکے سے عذاب کے جھٹکے میں دنیا کی ساری عیش و عشرت بھول کر کے آ رہا ہے۔ اس کے بعد ایک مومن کو لایا جائے گا، انتخاب اس بندے کا ہے جس نے دنیا میں کبھی سکون نہیں دیکھا ہے، جس کے اندر گھریلو ٹینشنیں، ماحول کی طرف سے تکلیفیں، معاشی مشکلات، ہر طرح کی مشکلات سے گزر کر کے وہاں آیا ہے۔ اللہ کہے گا اس بندے کو جنت میں سے ایک چکر لگوا کے لاؤ۔ جب ایک چکر لگا کے آئے گا تو سوال ہوگا کیسی گزری؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہی نہیں، ایک چکر ایک راؤنڈ جنت میں لگا کے آیا ہے اور ساری تکلیفوں کو بھول گیا ہے، اور کہتا ہے کہ ایسی بہترین زندگی ہے کہ کبھی تکلیفیں دیکھی ہی نہیں۔ تو اگر ہمیں ہمیشہ وہ نعمت ملے جو زندگی بھر کی تکلیفوں کو بھلا دے، اور زندگی ہماری کتنی ہے گارنٹی نہیں ہے، 60 ہے 70 ہے یا کل کو ختم ہونے والی ہے کون جانتا ہے، تو اگر اس محدود اور لمیٹڈ تکلیفوں کے بعد ہمیں آخرت میں دائمی نعمتیں مل رہی ہیں تو پھر گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ اور کہتا ہے، اللہ نے ہمیں وہ دین دیا ہے جو پہلے تمام دینوں سے الگ ہے۔ پہلے دینوں کے اندر رہبانیت تھی، یعنی دنیا چاہیے تو تم صرف کماؤ، دین چاہیے تو گھر بار بیوی بچوں کو چھوڑ کر الگ ہو جاؤ۔ یہ غیروں کا تصور ہے، اور وہ غیر چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، ان کے ہاں دیندار لوگوں کا تصور ہی یہی ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ اللہ کرنا ہے، اپنی عبادت گاہ میں رہنا ہے، یہ ان کا تصور ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اے مومنین دنیا میں، اس زمین میں، آسمانوں میں جو کچھ ہے سارا تمہارا ہے، تمہاری نعمتوں کے لیے، تمہاری راحت اور آسائش کے لیے میں نے بنایا ہے، سب کچھ تمہارا ہے، نفع اٹھاؤ۔ اور پھر اللہ چیلنج کرتا ہے
قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق، کون کہہ رہا ہے یہ تمہارے اوپر حرام ہے؟ دولت کو کمانا کس نے حرام کیا؟ میری نعمت ہے، میری دولت ہے، تمہارے لیے ہے، خوش عیش زندگی گزارو، میں نے تمہیں دی ہے، جیسی چاہو ویسی کھاؤ، جیسے چاہو ویسے رہو، بس کچھ لمٹ ہے، کچھ حدود ہے، ان حدود سے آگے نہ بڑھو۔ ایسے کھانا ہے، بھرپور عیش و عشرت کے ساتھ رہنا ہے، لیکن یہ لمٹ ہے، اس کو کروس نہیں کرنا ہے۔ بہرحال اللہ مالک ہے، میرے گھر میں رہنا ہے آپ کو تو میرے گھر کی یہ باؤنڈریاں ہیں، اس کے بعد محرم عورتیں رہتی ہیں، وہاں آپ کو جانا الاؤ نہیں ہے، یہاں سے باہر جاؤ گے میرے پڑوسیوں کو تکلیف ہوگی، آپ کو وہاں نہیں جانا ہے، آپ یہاں کھڑے ہو کر کے باتیں کرو گے، میری ریپوٹیشن خراب ہوگی، تو میرے گھر میں آپ کو یہ کام نہیں کرنا ہے۔ دنیا میں ہم یہ کرتے ہیں، تو اللہ نے حدود بنائی ہے، دنیا میری ہے، تمہیں دے رہا ہوں، فائدہ اٹھانے کا موقع دے رہا ہوں، لیکن یہ حدود ہے، ان سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ اور جب ان حدود میں رہ کر کے کام کرو گے سب کچھ تمہارا ہے۔ یہ تصور جو ہمارے ذہن میں ہے، یہ تصور قرآن پیش کرتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا۔ کچھ لوگ ہیں جو اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن مانگنے کا اصل مقصد، اصل ٹارگیٹ، پوری نگاہ صرف دنیا پر، اے اللہ ہمیں دنیا عطا فرما، اے اللہ تو ہمیں یہ نعمتیں دے، اے اللہ تو ہمیں یہ نعمتیں دے۔ مزے کی بات ہے اللہ سے مانگ رہے ہیں، لیکن اے اللہ یہاں دے دے۔ اللہ کہتا ہے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اور دوسرا بندہ ہے اللہ سے ہی مانگ رہا ہے، لیکن مانگنے میں دو چیزوں کو مانگتا ہے، آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا میں بھی نعمتیں دے، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی نعمتیں دے۔ دونوں ہمیں چاہیے، اللہ ہم تیرے در سے دور بھی ہونا نہیں چاہتے ہیں اور زمانے کی ٹھوکروں میں بھی آنا نہیں چاہتے ہیں۔ اے اللہ لوگوں کے سامنے ذلت بھی نہیں چاہتے ہیں اور تجھ سے دور ہو جائے یہ بھی نہیں چاہتے ہیں۔ ہمیں دنیا چاہیے، ہمیں دولت چاہیے، لیکن تیری رضامندی کے ساتھ چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے اولئک لہم نصیب مما کسبوا، جو کمائے ہیں اللہ عطا کرے گا، اللہ دے گا، اللہ آخرت کے عذاب سے بچائے گا، اللہ جہنم کے عذاب سے بچائے گا۔ قنا عذاب النار کی دعا انہوں نے کی ہے، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے حفاظت چاہیے، اللہ دے گا حفاظت۔ تو مقصد دونوں، اللہ دنیا بھی چاہیے، اللہ آخرت بھی چاہیے، تیری رضامندی کے ساتھ چاہیے۔ اور جب دنیا اور دولت اللہ کی رضامندی کے ساتھ میں ہو، بہترین نعمتیں، اسی دولت کی بنیاد پر جنت کی بشارت ملتی ہے، اسی دولت کی بنیاد پر اللہ کے رسول خوش ہوتے ہیں، اللہ کے رسول عزت کرتے ہیں۔ کس کی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول گھر میں تشریف فرما ہے، ایسے بیٹھے، کوئی صحابی آ کے بیٹھتا ہے بیٹھ جائے، اللہ کے رسول ہلتے نہیں، جیسے وہ آیا بیٹھے رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اللہ کے رسول سمٹ کر کے بیٹھ گئے، اپنے کپڑے سیدھے کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ نوٹ کر رہی ہیں، یا رسول اللہ دوسرے صحابہ آتے ہیں آپ ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں، آپ بڑے احترام کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے حیا آسمانوں میں فرشتے کرتے ہیں، جس شخص سے شرم فرشتوں کو آئے، جس کی حیا کا لحاظ فرشتے کریں، میں اس کی حیا کا لحاظ کیوں نہ کروں۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے مدینہ منورہ، اسلام کا بالکل ابتدائی زمانہ ہے۔ وہ زمانہ ہے جب صحابہ کے لیے کھانے کا انتظام مکمل نہیں ہے، رہنے کا انتظام مناسب نہیں ہے، فقر و فاقوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ صحابہ کے لیے میٹھے پانی کا نظم نہیں ہے، میٹھا پانی وہی جو ابھی آپ پیتے ہیں، سادہ پانی پینے کا لائق پانی دستیاب نہیں۔ یہودیوں کے پاس میں کچھ کنویں ہیں، ان کے پاس پانی لینے کے لیے جاتے ہیں، بھاری قیمت پر پانی دیتے ہیں۔ وہ صحابہ جن کے پاس کھانے کا انتظام نہ ہو، وہ پانی خرید کر کے پیئیں گے کیسے ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کو بلاتے ہیں، بھئی آپ کے پاس وہ کنواں ہے، آپ اس کنویں کو اللہ کے لیے وقف کر دو، میں تمہیں اس سے بہترین چشمے کی بشارت جنت میں دیتا ہوں۔ اس کو اللہ کے رسول کہتے ہیں اس شخص کو جو یہودی ہے یعنی جہنمی ہے، پہلے سے
اللہ کے رسول جنت میں چشمے کی بشارت دے رہے ہیں، یعنی پہلی بشارت جنت ملے گی، اللہ تمہیں جہنم کے عذاب سے بچائے گا، دوسری بشارت اس سے بہترین چشمہ اللہ تمہیں وہاں دے گا۔ لیکن یہودی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کے رسول کی تکلیفوں پر مزہ آتا تھا، اللہ کے رسول اپنے پریشانی ان کے سامنے رکھ کے انہیں خوشی ہوتی تھی، اس بے بسی کو دیکھ کر انہیں رش آتا تھا اپنے اوپر کتنے بہترین ہمیں، اس لیے اس نے اللہ کے رسول کو منع کر دیا کہ مجھے نہیں چاہیے۔ اللہ کے رسول خاموشی کے ساتھ پریشانی کے ساتھ تشریف لے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ موقع پر موجود نہیں ہیں، کچھ وقت کے بعد جب تشریف لائے، مدینہ باہر تھے، مدینہ آئے ہیں، آنے کے بعد پتہ لگا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ یہودی کا معاملہ ایسے ایسے ہوا ہے، اور اس کا جواب یہ تھا۔ سیدھے وہاں سے یہودی کے گھر پہنچے، جا کے کہنے لگے بھائی تمہارا وہ جو کنواں ہے وہ مجھے بیچ دو۔ یہودی کیا پورا عرب جانتا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خاندانی تاجر ہیں، اگر کوئی سودا کر رہے ہیں بڑے نفع کے لیے کر رہے ہیں، مسلمان ہیں لیکن پروفٹ چھوڑیں گے نہیں، اس لیے کہنے لگا آدھا کنواں میرا، آدھا میں آپ کو بیچتا ہوں۔ حضرت عثمان نے پوچھا بھائی کنواں آدھا کیسے بکے گا، درمیان میں آپ اگر دیوار لگاؤ گے پانی کیسے آئے گا؟ اس نے کہا ایک دن پانی آپ پلاؤ گے، اس کا انکم جو کچھ بھی ہوگی وہ تمہاری ہے، اور ایک دن پانی میں بیچوں گا، جو انکم ہوگی وہ میری ہوگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، سودا ہو گیا۔ ہونے کے بعد پورے مدینے میں اعلان کر دیا جس دن میری باری ہوگی اس دن پانی فری ہے، ہر ایک کے لیے فری ہے، چاہے وہ مومن ہے چاہے ایمان سے خالی ہے، ہر آدمی آئے فری میں پانی بھر کے جائے۔ اور یہ آپ بھی جانتے ہیں جب آج فری میں مل رہا ہے اور کل تک محفوظ رہ سکتا ہے تو میں کل کرائے پر پیسے دے کر کے کیوں؟ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی باری میں پورے مدینے میں پانی پہنچ جاتا، اور وہ شخص گراہک کا انتظار کرتا رہتا، کسٹمر دیکھتا رہتا کوئی آئے گا کہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ جو بشارت اس یہودی کو آپ نے دی تھی میرے لیے بھی ہے کہ کیا کہ آپ نے جنت میں چشمے کی ضمانت دی تھی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے لیے بھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا رسول اللہ میں نے وہ کنواں خرید لیا ہے اور خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ تو یہ جنت کی بشارت پیسے کی وجہ سے ملی ہے، لیکن پیسہ کس کے لیے قربان ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے قربان ہے۔ اللہ کے رسول کی عزت پر جب داؤ پیش آنے لگا وہاں لگایا جا رہا، جب دینی حمیت کو دبایا جا رہا ہے وہاں لگایا جا رہا ہے، اللہ کی خوشی کے لیے لگایا جا رہا ہے۔ اللہ جنت کی بشارت اپنے نبی کی زبانی دیتا ہے۔ کچھ دنوں جب یہودی کا کام نہیں چلا، کہنے لگا کہ عثمان پورا کنواں تم ہی رکھ لو۔ حضرت عثمان نے فرمایا کنواں نہیں چاہیے، جس باغ کے اندر ہے وہ باغ بھی چاہیے۔ مقصد کیا تھا؟ میرے نبی کو دینے سے منع کیا تھا، تیرا قدم بھی اگر وہاں گرے گا تو مجھے پسند نہیں آئے، پورا باغ خالی کر کے نکل۔ اس نے پورا باغ اسی قیمت پر جس پر پہلا آدھا بیچا تھا، جو ایک بھاری قیمت تھی، اسی قیمت پر باغ سمیت پورا کنواں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خریدتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے اس یہودی کو وہاں سے بے دخل کر دیتے ہیں۔ ابھی آپ سرچ کریں بیر روما، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مدینے کے اندر جو چیزیں وقف کی تھی ان اوقاف میں سے ایک وقف ہے بیر روما۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اکیلے داماد جو روئے زمین پر آنے والے تمام انبیاء کے امتی میں اکیلے شخص ہیں کہ جن کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہیں، اکیلے وہ شخص ہیں۔ پیسہ ہے، دولت ہے، لیکن یہی دولت اللہ کی رضا کو کھینچ کر کے لاتی ہے، یہی دولت اللہ کے احکام کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ مکے کے اندر تشریف لے جاتے ہیں صلح کے موقع پر، صلح حدیبیہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ مکے کے لوگ عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور یہ حضرات صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت اس وقت میں وہاں موجود ہے،
پوری جماعت حالت احرام میں ہے، اور جنہیں اللہ نے اپنے گھر پر بلایا ہے وہ جانتے ہیں احرام کی حالت میں رہ کر کتنی پابندی کرنی پڑتی ہے، کہیں ایسے نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے۔ آدمی کی پہلی کوشش ہوتی ہے کسی طرح احرام سے باہر آئے۔ مکے کے لوگوں نے جن صحابہ کو، جن اللہ کے نبی کو، جن لوگوں نے وہاں باہر روک کر کے رکھا تھا، حضرت عثمان کو دعوت دیتے ہیں آپ تشریف لائیں اور عمرہ کر لیں۔ عمرہ کرنے کا مطلب ہوگا احرام سے باہر آ جائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس نبی نے اس کعبے کی عظمت ہمیں سکھائی ہے وہ نبی عمرہ نہ کرے اور میں عمرہ کر کے چلے جاؤں مجھے منظور نہیں ہے۔ جب تک اللہ کے رسول عمرہ نہیں کریں گے تب تک میں بھی نہیں کروں گا۔ تو کہنے کا اصل بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ نے نعمت دی ہے، خوش ہونا چاہیے، مطمئن ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر نہیں دی ہے تو صبر کرنا چاہیے۔ یہ اصل میں دین ہے۔ اللہ نے نعمت دے دی آپ اکڑتے ہیں، اللہ نے نعمت دے دی آپ فخر کرتے ہیں، اللہ نے نعمت دے دی آپ اپنے پڑوسی کو جتاتے ہیں، اللہ نے نعمت دے دی آپ دوسروں کو نیچا دکھاتے ہیں۔ یہ نعمت، یہ دولت آپ کے لیے آخرت میں وبال ہے، مصیبت ہے، تکلیف ہے، عذاب ہے، اور اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے۔ آپ ظاہر کرتے ہیں، ظاہر کرنے کا مقصد یہ کوئی ضرورت مند ہو اپنی ضرورت بے فکر ہو کے رکھ سکے کہ اس کے پاس میں ہے، میرے پاس میں ہے، لوگوں کو پتہ رہے، اس کی ضرورت میں پوری کر سکوں۔ اللہ نے دھن دولت دی ہے اس لیے تاکہ میں خرچ کروں تو دوسروں کو رغبت ہو۔ اللہ نے نعمت دی ہے اس لیے میں لوگوں کے سامنے کبھی ظاہر کروں تو ناشکری سے بچنے کے لیے ظاہر کروں۔ میرے پاس میں ہے، میں پھٹے پرانے کپڑے پہن کر جی بس کیا ہے، بس مر رہا ہوں، جی رہا ہوں، گھروں کی تکلیفوں میں ہوں، یہاں سے پریشانی ہے، وہاں سے پریشانی ہے، یہ ناشکری ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نے دیا ہے، آپ ظاہر کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کو ظاہر کرو، لوگوں کے سامنے بیان کرنے میں شرم مت کرو، لیکن بیان کرنے میں بہت باریک سا فرق ہے، بہت باریک فرق ہے۔ ماشاء اللہ حضرت فلاں جگہ پر یہ بنا ہے، ماشاء اللہ فلاں جگہ پر یہ بنا ہے، مقصد دل میں ہے کہ اس کے اوپر روک ڈال دیا جائے، اب اللہ کی ناراضگی ساتھ میں آئے گی۔ اور الحمدللہ یہ بھی اپنا ہے، یہ بھی اپنا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ اس کو محسوس ہو کہ الحمدللہ ہم بحیثیت امت مسلمہ ایک غریب قوم نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا صرف ان لوگوں کو ہیں جو غریب ہیں، اللہ نے انہی مومنین کے اندر باحیثیت لوگ بھی بنائے ہیں۔ تو جو لوگ احساس کمتری میں ہیں وہ اپنے اس احساس سے نکل جائیں، اب اللہ کی نعمت کا اظہار ہے، اللہ کے بندے کو اس کی احساس کمتری سے دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو ہمیں اللہ نے نعمت دی، اللہ کے قریب آنے کا ذریعہ ہے، اور اللہ نے ہمیں نعمت دی، یہی نعمت آخرت میں ہمیں گھسیٹنے والی ہے۔ آپ کو معلوم ہے وہ لوگ جنہیں اللہ نے دولت دی ہے وہ ان لوگوں سے حساب میں پیچھے رہ جائیں گے جن کے پاس میں دولت نہیں ہے، لیکن کتنے پیچھے رہ جائیں گے یہ آپ کے اوپر موقوف ہے۔ پیچھے رہنے میں اتنا ہی وقت لگانا ہے جتنا مال تھا، یا اس مال کی سزا کو بھی بھگت کے آنا ہے۔ پیچھے رہنا آپ کے اوپر موقوف ہے، آپ اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف کس ڈھنگ سے متوجہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار کس ڈھنگ سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب اپنے آپ کو کس ڈھنگ سے لاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے غضب پر کس طرح سے متوجہ کرتے ہیں۔ ایک نعمت چاہے دولت کی شکل میں ہو، ایک نعمت چاہے علم اور تقوی کی شکل میں ہو، ایک نعمت چاہے عبادت کی شکل میں ہو، یہی نعمت آپ کو آخرت میں اللہ کے قریب کرے گی، اور یہی نعمت آپ کو اللہ سے دور کر دے گی۔ آپ عبادت کر رہے ہیں لیکن عبادت کا مقصد سرے سے ریاکاری ہے، کچھ بھی نہیں۔ عبادت کا مقصد دوسروں کو یہ جتانا ہے کہ عبادت میں کرتا ہوں تم کیا کرتے ہو، یہی عبادت اللہ کو اپنی طرف غصے کے ساتھ متوجہ کرے گی، اللہ کے غضب کو کھینچ کر کے لائے گی، اور یہی عبادت ہمیں اللہ سے دور کر دے گی۔ لیکن اس باریک سے فرق کو جب ہم مٹاتے ہیں تو ایک جملہ زبان پر آتا ہے، اللہ نکتہ نواز ہے، تم مجھے کیوں کہتے ہو؟ اللہ نہ جانے کس نقطے پر بخشش کر دے، تو تم میرے بے نمازی ہونے پر کیوں مجھے ٹوکتے ہو؟
اللہ نکتہ نواز ہے، اگر میں زکوٰۃ نہیں دیتا ہوں تو تم مجھے کیوں ٹوکتے ہو؟ میری ایک چھوٹی سی عبادت پر اللہ مغفرت کر سکتا ہے تو تم مجھے بار بار کیوں دین کی دعوت دیتے ہو؟ یہ جب ہمارے ذہن میں آئے تو ایک بہت چھوٹی سی مثال اپنے گھر میں آپ دیکھیں۔ آپ کے دو بیٹے ہیں، ایک بیٹا وہ ہے جو صبح سے لے کر شام تک عیاشی کرتا ہے، مکاری کرتا ہے، باپ کی ایک نہیں سنتا ہے، ابھی وہاں ہے ابھی وہاں ہے، پوری زندگی اسی میں گزار دی۔ ایک دن آپ نے اس کو ایک کام کے لیے بھیجا، صرف 5,000 روپے دیے تھے، بیٹا یہ کام کر کے آؤ۔ وہ بیٹا واپس آتا ہے کہ ابا جیب کٹ گئی، ابا سامان لایا تھا راستے میں گر کر ٹوٹ گیا۔ باپ کا ریئیکشن جو کچھ ہوگا وہ آپ سب جانتے ہیں، کس غصے کے ساتھ، کس طعنوں کے ساتھ، اس کو کس طریقے سے ذلیل کر کر کے آپ اس سے بات کریں گے۔ دوسرا بیٹا ہے جس نے صبح سے لے کر شام تک زندگی کے ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر دن، ہر رات آپ کی خدمت میں، آپ کی اطاعت میں گزاری ہے، پوری زندگی آپ کی مرضی کے مطابق گزار کر کے آیا ہے۔ آپ نے اس کو 5,000 نہیں بلکہ 50,000 یا 5 لاکھ 5 کروڑ روپے دیے اور اس کو کہا جاؤ یہ کام کر کے آؤ۔ بزنس کے اندر ایسا خسارہ ہوا، سارا ڈوب گیا۔ اب وہ جب آپ کے پاس میں آتا ہے تو آپ کہتے ہو کوئی بات نہیں، تمہارے ہی تو ہے، میں نے کس کے لیے کمائے تھے، ساری تو میری جمع پونجی تمہاری ہے، تمہارے ہاتھ سے ضائع ہو گئی تو مجھے خوشی ہے، تم نے سیکھا ہے، نقصان ہوا، اس سے تمہیں سبق ملا ہے، آئندہ نہیں کرو گے۔ ایک بیٹے کے ساتھ میں اتنی محبت کا رویہ اور دوسرے بیٹے کی چھوٹی غلطی پر اتنی سختی، دونوں میں فرق کیوں ہے؟ کیونکہ ایک بیٹے نے کبھی آپ کو اپنا باپ سمجھا ہی نہیں تھا، ایک بیٹا کبھی آپ کو خوش کرنے کی کوشش کر ہی نہیں رہا تھا، اور دوسرا بیٹا وہ ہے جو ہمیشہ آپ کا باغی رہا۔ یہ بیٹا جس نے ہمیشہ آپ کو شرمندہ کرایا لوگوں کے سامنے، تو اس کی چھوٹی سی تکلیف بھی آپ کے دل کو چبھتی ہے، اور دوسرا بیٹا جس نے ہمیشہ آپ کو فخر کرایا، جس نے آپ کی خوشی کو اپنے لیے ایک حرز جاں، اپنے لیے ایک زندگی کا مقصد بنایا، اس بیٹے کی بڑی سے بڑی غلطی آپ کہتے ہو بیٹا غلطی ہے، ہو جاتی ہے۔ تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، بندہ عمل اگر صحیح کر رہا ہے، بندے کا عمل اگر صحیح ہے، اس کا جذبہ اور نیت صحیح ہے، مقصد اس کا صحیح ہے، اس کے کرنے کا نہج، اس کا انداز صحیح ہے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کی کوشش کر رہا ہے، میرے حلال اور حرام کا خیال رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، پھر غلطی ہو جاتی ہے، ایک بار ہو جاتی ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے، پھر واپس چلتا ہے، پھر غلطی ہو جاتی ہے، پھر واپس آ جاتا ہے، 100 بار نہیں 1000 بار آپ توبہ کر کے آئیں، اللہ ہر بار کہے گا میرا بندہ ہے، ہر بار کہے گا میرا بندہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایسے جنتی ہوں گے جنہوں نے ساری زندگی کفر و شرک میں گزاری ہے، ساری زندگی بدعمالیوں میں گزاری ہے، آخری وقت میں توبہ کی توفیق ہو گئی، جب توبہ کی اگلے دن اگلے لمحے انتقال ہو گیا جنت میں، پورے گناہوں پر ذرہ برابر حساب نہیں ہے۔ اور ایک وہ شخص ہے ساری زندگی بہترین اعمال کے ساتھ گزاری ہے، اور جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے پتہ چلا جہنمیوں کی فہرست میں شامل ہے۔ ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ تقدیر کا کھیل ہے، نہیں، آپ کی ساری زندگی کے اعمال کیسے تھے اس کا نتیجہ ہے۔ آپ نے زندگی میں جو عمل کیا تھا ریاکاری کے ساتھ کیا تھا یا اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، اس پر مدار ہے۔ آپ نے جو عمل کیے تھے وہ لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے، لوگوں کو ٹونٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو پر اپنی برتری جتانے کے لیے کیے تھے، یا صرف مقصد اللہ کی خوشنودی تھی؟ اور اگر وہ بندہ دین سے محروم تھا تو کس کمزوری کی وجہ سے تھا، کن حالات کی وجہ سے تھا؟ یہ چیزیں ہیں جو آخر میں آ کر کے کہتی ہیں تقدیر غالب آ گئی، یعنی بندے کی ساری زندگی کے اعمال کا رزلٹ یہ تھا کہ اللہ نے اس کو محروم کر دیا، یا ساری زندگی کے اعمال کا رزلٹ یہ تھا کہ اللہ نے اس کو نواز دیا۔ تو اللہ کی نعمتیں متوجہ ہوں گی یا اللہ کا غضب متوجہ ہوگا؟ آپ کے کام کرنے کے طریقے پر موقوف ہے، آپ کے
کام کرنے کی نیتوں پر موقوف ہے، آپ کے اللہ سے تعلق بنانے پر موقوف ہے، آپ کے اللہ کے رسول کی سنتوں سے جڑنے پر موقوف ہے، آپ کے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ برتاؤ پر موقوف ہے، آپ کے اپنے آس پاس کے چاہے اپنے ہوں یا غیر ہوں ان کے ساتھ میں برتاؤ کرنے پر موقوف ہے۔ آپ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، پڑوسی ہونے کی بنیاد پر اجر و ثواب ہے۔ آپ پڑوسی کو تکلیف دیتے ہیں کسی بھی ذاتی دشمنی کی بنیاد پر، یہی چیز آپ کے لیے تکلیف کا اور پریشانی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چھوٹی سی بات ہے، بہت باریک سی چیز ہے، مجھے بھی آپ کو بھی سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔